بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ عزیز فاطمہ صاحبہ، سی ای او نائکون گروپ، میرے نہایت قابل احترام بزرگان، نائکون گروپ کے انتظامیہ، ڈاکٹر صاحبان، پیچھے بیٹھے اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سی ای او نائکون گروپ کا کہ مجھے موقع دیا آج آپ نے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکوں، اور آپ کا جو اتنا فینومینل کام آپ یہاں کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو میں دیکھ بھی سکوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکوں. پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک آبادی کے حساب سے، اور شاید دنیا کا واحد ایسا ملک کہ جس کا ایوریج جو ہمارا ایج ہے وہ 35 سال سے نیچے. اتنی بڑی جوان پاپولیشن اور اتنا بڑا ملک، تو اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے؟ اتنی زیادہ آبادی، 20 کروڑ 23 کروڑ سے زیادہ آبادی، تو یہ کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اگر ہم انہی اپنے جوانوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اگر ہم ہنر دے دیں تو یہ آبادی جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائے گا اور یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ماضی میں ریاست کے اداروں نے یا سرکار کی طرف سے ہمیں وہ مواقع ہم نہیں دے سکے اپنی یوتھ کو آگے بڑھنے کے، وہ ہنر نہیں دے سکے، تو وہاں پہ نائکون جیسے اداروں نے کافی حد تک یہ خلا پوری کرنے کا کام کیا ہے. اس لیے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طرح نائکون نے کام کیا، میں ابھی یہاں اندر آنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 7,000 سے زیادہ طلباء سرٹیفیکیشنز جو ہیں وہ لیتے ہیں، ان کو ہنر دیا جاتا ہے، وہ پھر پاکستان کے چوٹی کے اداروں میں، بلکہ دنیا کے چوٹی کے اداروں میں جا کے اپنا خدمات سر انجام دیتے ہیں. اگر بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ لیسنز ہیں سرکار کو کہ جو ہم ایسے اداروں سے سیکھ سکتے ہیں، بہت سارا لرننگ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو سرکار کے ادارے ہیں، وہ اتنا بہتر پرفارم نہیں کر سکے، لیکن نائکون جیسے اداروں نے پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے ایک افورڈیبل پرائس کے اوپر، میں نے ابھی ان سے جو ان کا فیس سٹرکچر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ پیئرسن جو کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، یہ نائکون واحد ادارہ ہے پاکستان میں جس کو پیئرسن نے سرٹیفیکیشن دی ہوئی ہے، اور پیئرسن کی سرٹیفیکیشن اتنی افورڈیبل پرائس کے اندر، اور اس کے سرٹیفکیٹ سے کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی ہنر فراہم کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوئے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی بہت زیادہ لرننگ کے لیسنز ہیں کہ ہم کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے ماڈل کو، اور کس طرح کوالٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے اپنے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر، اپنے سرٹیفیکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر، اور اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر. اور اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سی ای او نائکون نے ابھی فرمایا میرے سے پہلے کہ حکومت کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ اس طرح کے اداروں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز کے اندر جائے، اور ہم لیوریج کریں پوری طرح ان کی ایکسپرٹیز کو، ان کی مہارت کو، ان کی ایفیشنسی کو، اور اپنے جو ہم سٹینڈرڈز ہیں ان کو ریز کریں. تو میں آخر میں دوبارہ کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا جو انتظامیہ ہے نائکون کی، جو اونرز ہیں نائکون کے، ایڈمنسٹریشن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کہ جس طریقے سے ایک کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جا رہی ہے، ایک اتنی بڑی تعداد میں اتنی افورڈیبل پرائس کے اوپر کی جا رہی ہے، جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹس دنیا میں جا کے پرفارم کر رہے ہیں، جس مہارت کے ساتھ وہ اپنی مختلف مقامات پہ ان پٹ دے رہے ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ سخت حالات کے اندر بھی ایک ایسے ادارے جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، نہ صرف ایگزسٹ کر رہے ہیں بلکہ پھل اور پھول رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ دونوں ہم آپس میں ہاتھ ملائیں گے، سرکار بھی اور آپ سے بھی ہم اس کی مدد لیں گے، آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بہتر ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے پبلک سیکٹر کے اندر بھی، تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا ایجوکیشنل پروگرام ہے، کیونکہ میری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی یہ وہ حکومت ہے جو ایجوکیشن ایمرجنسی کے موٹو پر اقتدار میں آئی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں پہلے سال کے اندر ایجوکیشن کا
جو بجٹ تھا وہ ڈبل کیا، اور جب ہم 5ویں سال میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ 5 گنا بڑھ چکا تھا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور وہاں کے تعلیمی اداروں میں ایک بنیادی طور پہ تبدیلی بھی آئی، اور اب ہم وہی تبدیلی پورے پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان چیلنج نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ایک محدود وسائل کے ساتھ ایک اتنے بڑے سکیل پہ اتنے بڑے ملک میں یہ تبدیلی لانا ایجوکیشن سیکٹر میں، جو بڑے عرصے سے اسٹیگنیٹ ہو رہا ہے، دہائیوں سے اسٹیگنیٹ ہو رہا ہے پبلک سیکٹر کے اندر، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان بڑا خواب دیکھے، نیت صاف رکھے، محنت کرے اور دیانتداری سے کام لے، تو بڑے سے بڑا خواب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعبیر میں بدل جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔